أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تبعني فإنه مني. صلوات. سورہ ابراہیم کی یہ وہ آیت ہے کہ جس پر یہ مسلسل تیسری گفتگو ہے. کل رات کی مجلس میں بھی میرا سرنامہ یہی تھا، اور آج شام کی مجلس میں بھی اسی آیہ کریمہ کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی. کیونکہ آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جب آپ انتہائی خستگی اور تھکن محسوس کر رہے ہوں گے، اور کل سے آج تک مسلسل مجالس و ماتم و گریے میں آپ کے اوقات صرف ہوئے ہیں، اس لیے کسی تفصیلی گفتگو کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش. فقط اس حکم قرآنی کی روشنی میں کہ جو میری پیروی کرتا ہے فَإِنَّهُ مِنِّي، وہی میرا ہے. سیرت مولا کائنات کا جائزہ لیا جا رہا تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم جو اپنے مقام پر یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو ہیں علی والے، اور یقیناً پروردگار ہمارے اس گمان کو صحیح بھی ثابت کرے گا، مگر ایسا تو نہیں کہ کہیں ہماری اور علی کی زندگی میں اتنا ٹکراؤ یا اتنا تضاد ہو رہا ہو کہ پتہ چلے کہ ہم بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں سفر طے کر رہے ہیں. تو میں نے کل رات بھی اور آج شام کو بھی کچھ واقعات پیش کیے تھے سیرت علی میں سے، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں خیال یہ ہے کہ شیطان چونکہ بدگمانیاں بہت جلدی پھیلا دیتا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ میری وہ گفتگو کہ جس کا مقصد فقط اور فقط سیرت علی کو آپ کے سامنے پیش کرنا کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا سبب بن جائے. تو ایک چیز کا تذکرہ اور کر دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات آج کمپلیٹ نہ ہو سکے، لیکن ہے بہت اہم مسئلہ. جابر ابن عبداللہ انصاری سے ایک ایسی روایت ہے کہ جسے اگرچہ اس منبر سے میں نے کبھی نہیں پڑھا، لیکن آپ کے اس شہر میں اتنی کثرت کے ساتھ پڑھا ہے کہ اس روایت کو ڈیٹیل میں بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، صرف اس کا ایک حصہ، کیونکہ اسی کی روشنی میں آج کی ہماری مجلس آگے بڑھے گی. کہ نماز صبح کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز شب کا آخری وقت ہے. نماز شب اسلام کی وہ واحد نماز ہے کہ جس پر تمام مراجع متفق ہیں کہ یہ جتنی دیر کر کے پڑھی جائے اتنا بہتر ہے، ورنہ تو نمازوں کا اصول یہ ہے کہ وقت آتے ہی نماز کے پڑھنے کا ثواب زیادہ. واجب نمازوں میں صرف 15 ایکسیپشن ہیں کہ جہاں لیٹ کرنے کے اندر ثواب بڑھ جاتا، لیکن نماز شب میں تو ہمیشہ سے یہ اصول ہے کہ جتنا دیر کر کے پڑھیں ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور علی کے خلافت کا زمانہ ہے،
اس لیے نماز شب کے وقت مسجد کوفہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز شب کے لیے مسجد کوفہ میں آ چکے ہیں، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں ہسٹری میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ مولا کائنات پر جب ابن ملجم نے ضربت لگائی تو اس وقت مولا نماز صبح کی امامت فرما رہے تھے یا نماز شب کو انفرادی طور پہ انجام دے رہے تھے؟ یہ ایک تاریخ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں نے اشارہ کر دیا کہ بعض اوقات علماء کرام جب مصائب پڑھتے ہیں تو ایک جگہ آپ مجلس میں کچھ سنتے ہیں، دوسری جگہ کچھ سنتے ہیں، تو آدمی بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا۔ تو ہسٹری کا ایک مسئلہ ہے جو کبھی اور طے کیا جائے گا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری بھی کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری ان صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے بالکل آغاز جوانی سے اسلام کا ساتھ دیا ہے۔ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تھے تو پیغمبر کے آنے سے پہلے مدینے کے اندر اسلام کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے والے وہ جو 12 آدمی تھے ان میں ایک جابر بھی تھے، اور اب جابر کا بڑھاپا آ چکا ہے جب مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے۔ جابر مسجد میں داخل ہوئے، مسلمان احترام کرتے ہوئے جابر کو سلام کر رہے ہیں۔ جابر سلام کا جواب تو دے رہے ہیں، مگر سب نے یہ دیکھا کہ جابر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی فکر ہے، اور جابر کچھ کھوئے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوگ، جابر بزرگ ہیں، ہمت نہیں پڑی کہ جابر سے کچھ پوچھیں۔ کچھ لوگوں نے جو جابر ہی کے ایج گروپ کے تھے سوال کر بھی لیا کہ جابر کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو، مگر جابر نے کسی کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے پہلی صف میں پہنچ گئے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ بہت سے مواقع ثواب کے اتنی آسانی سے کھو دیتے ہیں کہ ہمیں خود احساس تک نہیں ہوتا اس پہ، چونکہ آگے چل کر قیامت کے میدان میں جو گفتگو ہم کریں گے اس میں ایک تقریر ہوگی، لیکن ضمنی طور پر مثلا نماز جماعت لوگ اہمیت ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ پہلی اور دوسری صف کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا، اور دوسری اور تیسری صف کے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا۔ پہلی صف خالی ہے اور لوگ بڑے آرام سے دوسری صف میں کھڑے، دوسری صف میں جگہ ہے اور تیسری صف میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ انسان کی بدقسمتی کہ اتنے بڑے ثواب کو بغیر کسی شرعی وجہ کے چھوڑ رہا۔ تو جابر کو پہلی صف میں جگہ نظر آ رہی ہے، جابر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات کے بالکل بیک پہ پہنچتے ہیں، مولا نے جابر کے آنے کو محسوس کیا، وہی سوال کیا جو ہر ایک کر رہا ہے کہ جابر کیا بات ہے، بہت پریشان ہو۔ دوسروں کو تو جابر نیگیٹو رپلائی دے چکے ہیں، لیکن مولا کو کیسے کہیں؟ کہا کہ یا امیر المومنین، ایک پریشان کرنے والا خواب دیکھ کے آ رہا ہوں۔ پھر جابر نے اپنا وہ ڈیٹیل خواب بیان کیا جس میں 7 مختلف سینز، 7 مختلف مناظر جابر نے دیکھے تھے۔ اس میں صرف پہلی چیز کو میں بتا رہا ہوں، روایت ریپیٹ نہ ہونے پائے، کہ یا امیر المومنین، میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا تھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سفید کپڑے کو لٹکایا گیا جو انتہائی ایکسپینسو، انتہائی قیمتی اور بہترین کپڑا، اور ساتھ ساتھ مسلسل اناؤنسمنٹ ہو رہا کہ یہ کپڑا حاضر ہے، جس کا دل چاہے اس کو لے جائے۔ مگر یا امیر المومنین، میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ لوگ دوڑ دوڑ کے آ تو رہے، یہ اناؤنسمنٹ سن کر فری میں مل رہا ہے اتنا بہترین کپڑا، لوگ دوڑ کے آ تو رہے، مگر پورے کپڑے کو لینے کو کوئی تیار نہیں۔ ہر آدمی آتا اور اپنی مرضی سے ایک پیس کاٹ کے لے جاتا، ایسا پیس کہ وہ بھی یہ کٹا ہوا پیس اس آدمی کے بھی کام نہ آئے، اور وہ کپڑا جو اس وقت لٹکا ہوا وہ بھی بدنما اور خراب ہو جائے۔ اور پھر جابر نے اس کے بعد 6 سین اور بتائے۔ تو مولا کا آخری جملہ یاد کیجئے کہ اے جابر، اس خواب کو دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جابر، تم نے آخری زمانے میں ہمارے ماننے والوں کی حالت کو دیکھا، یہ جو کچھ تم نے دیکھا آخری زمانے میں ہمارے ماننے والوں پہ یہی گزرے گی۔ پھر مولا نے ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بتائی۔ تو سب سے پہلے سین کی تشریح مولا نے یہی کی کہ اے جابر، آخری زمانے میں اسلام کی یہ حالت ہو جائے گی کہ اسلام پروردگار عالم کا پسندیدہ دین، وہ دین کے رضیت لکم الاسلام دینا، پروردگار نے پسند کیا ہے ہمارے لیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین کے جسے اللہ نے سلیکٹ کیا، مگر آخری زمانے میں اسلام کی یہ حالت ہو جائے گی، اسلام بیچارہ اتنا مظلوم ہو جائے گا،
کہ لوگ دوڑ کے آئیں گے تو اسلام کے قریب، مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ نظر آئے گی، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، امام بارگاہ بھرے ہوئے ہیں، رمضان کی رونق دیکھنے کے قابل ہے، محرم کی رونقیں شباب پر پہنچی ہوئی ہیں، لیکن اے جابر آخری زمانے میں ایون ہمارے ماننے والوں کی حالت یہ ہوگی کہ پورے اسلام کو لینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، ہر شخص اسلام میں سے اپنی پسند کا ایک پیس کاٹ کے لے جائے گا۔ وہ اسلام ہمیں قبول ہے کہ جس میں ہمارے فیور کی اور فائدے کی بات ہو، اور اسلام اگر ذرا سی کوئی بات ہمارے اگینسٹ کہتا ہے تو اسی اسلام کو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اسلام کا ایک کٹا ہوا پیس لے کے جا رہے ہیں، ایسا پیس کہ دیکھیے اسلام وہ مذہب ہے کہ اگر آپ کمپلیٹ اس کو اختیار کریں تو آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ قرآن اعلان کر رہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والوں یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر لیا، اسلام میں کمپلیٹلی داخل ہونا پڑے گا، پورے اسلام کو لینا پڑے گا، اسلام کے پارٹس نہیں ہو سکتے، اسلام کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، اسلام کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہمارے مطلب کا حکم ہے اسے تو ہم لے لیں، اور جو ذرا ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے، جس سے ہمارے مفادات پہ ضرب پڑ رہی، جس سے ہمارے پروفٹس میں کمی آ رہی، اسلام کا وہ حکم ہم بالکل نیگلیکٹ کر دیں، نظر انداز کر دیں، ترک کر دیں۔ تو مولا کہہ رہے کہ جابر آخری زمانے میں اسلام کے ساتھ یہی ہوگا۔ کل رات کی مجلس یاد کیجئے کہ جب اسلام آیا تھا تو اس وقت پیغمبر اسلام کو آفرز دی جا رہی تھی کہ اگر آپ آدھا اسلام ہم کو دے دیں، اسلام کا ایک حصہ ہم کو دے دیں، پورا اسلام ہمیں قبول ہے، ایک پورشن قبول نہیں ہے، تو ہم کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ریجیکٹ کر دی تھی ایسی آفرز، مجھے نہیں چاہیے ایسا ایمان، مجھے نہیں چاہیے ایسا اسلام جو مکمل نہ ہو۔ لیکن مولا کہہ رہے کہ جابر آخری زمانے میں اسلام کی یہی پوزیشن ہو جائے گی کہ علی کے ماننے والے بھی کمپلیٹ اسلام کو لینے کو تیار نہیں ہیں، اپنی مرضی کا اسلام لے رہے ہیں۔ اور پھر جب یہاں تک بات پہنچی، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں، پھر یہاں پہ ایک بات میں اور بتا دوں کہ مولا کائنات کا ایک فرمان یہ بھی، کیونکہ خود علی کو اس پرابلم کو فیس کرنا پڑا، مولا کائنات کا ایک فرمان یہ بھی کہ اس متقی سے ڈرو کہ جو شریعت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے تو بظاہر بڑا متقی، نمازی، پرہیزگار، عابد شب بیدار، نماز شب کا عادی، ماتھے پہ سجدے کا نشان، ہاتھ میں تسبیح، لیکن وہ شریعت کو بھی استعمال کر رہا فقط اپنے فائدے کی خاطر۔ فرمان ہے مولا کا کہ اس متقی سے ڈرو۔ متقی وہ حقیقی نہیں ہے، مولا نے اس لیے متقی کہا کہ پورا معاشرہ اور پورا سماج اس کو متقی کہہ رہا ہے، مگر اس سے ڈرو جو شریعت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا۔ یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے اسلام کی کہ شریعت کو بھی لوگوں نے مس یوز کیا، شریعت کو بھی لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، یعنی بالکل وہی کیفیت جو علی کے دشمنوں میں خوارج کی کیفیت تھی۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر، اسے سننا اس لیے ضروری کہ پھر ہمارے سامنے کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی آج کے زمانے کی۔ یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ علی سے زیادہ اسلام اور شریعت کا خیال کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معاذ اللہ یہ کہنا بھی علی کی توہین، یہ بتانا بھی علی کی توہین۔ لیکن ایک مثال کے طور پر جنگ صفین جو اسلام کی مشکل ترین لڑائیوں میں سے ایک لڑائی، یہ وہ جنگ ہے جو مسلسل 17 مہینے تک جاری رہی، اور 17 مہینے کے بعد اس جنگ کا اینڈ کس طرح سے ہوا کہ مولا کائنات نے آخر میں ایک آرڈر دے دیا تھا کہ اب جنگ کو نہ روکا جائے۔ پہلے تو یہ طریقہ تھا کہ صبح سے شام تک لڑائی ہوتی تھی، سورج ڈوبا اور لشکر واپس۔ آخر میں ایک دن مولا نے آرڈر دے دیا کہ اب ہمیں کچھ نہیں دیکھنا، اب مسلسل جنگ لڑنا، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، جنگ کو کنٹینیو کرنا۔ چنانچہ 9 دن اور 9 راتیں مسلسل یہ لڑائی ہوتی رہی۔ اس کے بعد 10ویں رات آ گئی۔ یہ 10ویں رات آخری رات ہے، کیونکہ اس کے بعد جو صبح آئی تھی، جو 10th مارننگ تھی، اسی میں قرآن نیزوں پہ بلند کر کے علی کے لشکر کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا۔ جب یہ 10ویں رات آئی، کون سی 10ویں رات؟ مسلسل 9 دن 9 راتیں، دیکھیں میں مسلسل پہ زور دے رہا ہوں، کنٹینیوس لڑائی ہو رہی، البتہ اس زمانے کی لڑائی کی جو اصول ہوتا تھا اس کے مطابق۔ تو 10ویں رات کو میدان جنگ میں آدھی رات کے قریب مولا کائنات کو ایک مرتبہ پیاس محسوس ہوئی۔ شریعت ہے کتنی امپورٹنٹ اس کو واضح کر رہا ہوں۔ مولا کو پیاس محسوس ہوئی، آدھی رات کا وقت ہے، میدان جنگ میں مختلف قسم کے سپاہی مختلف کام انجام دیتے ہیں،
کچھ کا کام لڑنا ہوتا ہے، کچھ کا کام ڈیفنس پہ رہنا ہوتا ہے، کچھ کا کام ہتھیار کی سپلائی ہوتا ہے، کچھ کا کام زخمیوں کو علاج معالجہ اور ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا، اور کچھ لوگوں کا کام سپاہیوں کو پانی وغیرہ مہیا کرنا۔ مولا کائنات کو پیاس لگی، انتہائی شدید پیاس، اس غلام کو بلایا کہ جس کا کام یہ ہے کہ سپاہیوں کو پانی سپلائی کرے، اور اس سے کہا کہ ایک گلاس پانی کا لے کے آ جاؤ۔ پرانا زمانہ، یہ اسٹیل کے یا الومینیم کے یا یہ کانچ وغیرہ کے گلاسز تو چلتے نہیں تھے، وہ مٹی کا کوزہ تھا، لے کے آ گیا۔ مولا کائنات تلوار چلا رہے ہیں، لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ وہی لڑائی ہے کہ جس رات کو 999 یا 1000 منافق علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ اسی لڑائی کے دوران وہ پانی کا کوزہ مولا کے سامنے آیا، مولا پانی پینا چاہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کا زمانہ، رات کا وقت ہے، انتہائی شدید اندھیرا، کہ ایک مرتبہ مولا نے پانی کے اس کوزے کو دور کر دیا اور غلام سے کہا کہ یہ کوزہ لے جاؤ، میں اس میں پانی نہیں پیوں گا۔ غلام کہتا ہے یا امیر المومنین، کس لیے؟ کہا دیکھتے نہیں اس کا کنارہ ٹوٹا ہوا۔ اسلام میں مٹی کا ایسا برتن جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو، اس سے پانی پینا حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مکروہ ہے، کراہیت رکھتا۔ تو مولا نے کہا کہ اس کا کنارہ ٹوٹا ہوا، ایسے کوزے سے، ایسے گلاس سے، ایسے برتن سے پانی پینا مکروہ۔ وہ غلام حیران ہو گیا، یا امیر المومنین، یہ میدان جنگ ہے، 10ویں رات ہے، اتنی شدید لڑائی کے دوران آپ نے اتنی چھوٹی سی بات کو بھی چیک کر لیا؟ ایسے موقع پر تو انسان حرام و حلال کو بھول جایا کرتا۔ کہا یہ کہ مولا مکروہ، مکروہ مینز اگر آپ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں، لیکن اگر آپ نہ کریں تو ثواب زیادہ۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں کسی انسان کی تصویر ہو، چاہے سامنے ہو، چاہے بیک پہ ہو، چاہے لیفٹ ہو، چاہے رائٹ ہو، نماز پڑھنا ایسی جگہ پہ مکروہ، یعنی نہ پڑھیں تو بہتر، لیکن اگر پڑھ لیں تو نماز تو غلط نہیں، ثواب میں کمی آئے گی وہ ایک الگ مسئلہ، مگر نماز تو بہرحال غلط نہیں۔ تو اب میدان جہاد کے اندر میرے مولا نے ایک مکروہ برتن کو واپس کیا تو انتہائی حیران ہوتا ہے غلام، یا امیر المومنین یہ تو مکروہ ہے، حرام نہیں، اور میدان جنگ میں اس کو چیک کرنا؟ تو میرے مولا نے کہا کہ تمہیں کیا پتا، اسی شریعت کو بچانے کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہی شریعت ہے۔ اگر ہم ہی ان باتوں کو یہ سمجھ کر کے یہ بہت ہی چھوٹی ہیں نظر انداز کر دیں تو علی کے میدان میں آنے کا مقصد باقی نہیں رہتا۔ یعنی میرا مولا، دیکھیے یہ میں دشمنوں کے لیے یا غیروں کے لیے کہہ رہا ہوں، محبان اہل بیت کے لیے تو یہی چیز بڑی تکلیف دہ ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ میرا مولا شریعت کا کتنا پابند تھا، مگر مولا کے اگینسٹ جو خوارج کی تحریک چلی، ایک ہی تحریک ہے، ایک ہی موومنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں جو علی کے خلاف یہ کہہ کے تلوار نکال رہے تھے کہ علی قاتل ہو، علی کافر ہیں اس لیے واجب القتل ہو گئے، علی دین سے نکل گئے ہیں معاذ اللہ اس لیے واجب القتل ہو گئے۔ علی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو معصوم مانتے ہی ہیں علی کو، لیکن علی کی وہ زندگی جو دشمنوں کی نگاہوں کے سامنے بھی ہے، اور کیوں، کس لیے؟ فقط اس لیے کہ جب 10ویں دن میرے مولا نے یہ دیکھا کہ قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے، پہلے تو اپنے ماننے والوں کو منع کیا، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے میں نہ آنا، مگر علی کے جذباتی ماننے والے علی ہی کے اگینسٹ ہو گئے کہ واہ، علی قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں، علی قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، علی کے خلاف علی کا لشکر ہو رہا۔ اور آخر میں یہ بات طے پائی، جب میرے مولا نے دیکھا کہ یہ حالت ہے تو یہ طے پائی کہ چلو جنگ کو ابھی بند کیا جائے، اور بیچ میں ایسے نیوٹرل آدمی رکھے جائیں کہ جو نہ ادھر کے ہوں نہ ادھر کے ہوں، وہ نیوٹرل آدمی بیچ بیٹھ کے طے کریں کہ خلافت کس کا حق ہے، رائٹ کون ہے، رانگ کون ہے۔ بس اتنا ڈیسیشن لیا جانا تھا کہ علی کے اپنے لشکر سے گروپ الگ ہو گیا جس کا نام ہے خوارج۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ خوارج سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان کا نعرہ یہ تھا کہ علی کافر ہو گئے ہیں اس لیے کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو فیصلہ دینے کا حق نہیں ہے۔ علی نے کیسے اس بات کو قبول کر لیا کہ دو نیوٹرل آدمی، یا یہ کہ ایک آدمی وہاں سے ایک آدمی علی کے لشکر سے جائے اور یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں؟ فیصلہ تو فقط اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم دینے کا حق نہیں ہے۔ علی نے اللہ کی اتھارٹی کو یا اللہ کے حق کو چیلنج کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں ایک عام انسان کو لا کے بٹھا دیا ہے، بس علی اسلام سے خارج ہو گئے، علی معاذ اللہ کافر ہو گئے، اور یہ کہہ کے اس پورے گروہ نے علی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اچھا اب ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟
میں جس منزل پہ آپ کو لا رہا ہوں تھوڑی دیر آپ اور میرے ساتھ چلے، پھر رزلٹ آج کی حد تک ایک رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، شاید پوری بات آج کمپلیٹ نہ ہو۔ تو خیر اب یہ خوارج ایک نعرہ لگا رہے ہیں، کیا نعرہ لگا رہے ہیں کہ چونکہ علی نے اللہ کا جو حق ہے فیصلہ کرنا وہ ایک انسان کو دے دیا کہ میرے لشکر میں سے تم جاؤ اور جا کر فیصلہ کرو، اس لیے علی کافر ہیں۔ یہ خوارج اسلام میں ایک ایسا موومنٹ کھڑا کرتے ہیں، ایک ایسی تحریک چلاتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ان کے دھوکے میں آ گئے۔ اب انہوں نے عام مسلمانوں کو کیسے دھوکہ دیا، مسلمان کیسے ان کے ساتھ ہوئے، اس کا ریزن یہ بتایا جاتا کہ یہ انتہائی مقدس تھے، انتہائی متقی تھے۔ خوارج کی میجورٹی پورا سال روزہ رکھتی تھی سوائے حرام دنوں کے، یہ کبھی آپ کو بغیر روزے کے نظر نہیں آئیں گے۔ ان میں سے ہر ایک نماز شب کا پابند تھا اور ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا تھا۔ اتنے مقدس و متقی تھے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے حقوق الناس میں چاول کے دانے دانے کا خیال رکھتے تھے کہ کسی اور کا حق ہمارے پاس نہ آنے پائے۔ چنانچہ یہ محاورہ آ گیا عربی میں خوارج کا تقوی، ان کے تقوی کو دیکھ کے دنیا ان کے دھوکے میں آ گئی۔ بھائی ایسا نمازی آدمی تو غلط نہیں کہہ سکتا ہے، ایسا روزے دار آدمی تو غلط نہیں کہہ سکتا ہے۔ ان کے تقوی کی ایک مثال ہسٹری کے پیجز پر ہے، اگرچہ یہ مثال بتا رہی کہ کیسا دھوکے والا تقوی ہے۔ یہ لوگ خوارج کا ایک گروپ کسی علاقے سے گزر رہا، یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر جیوز اور کرسچنز لوگ زیادہ رہتے ہیں اور ان کے باغات، ان کے گارڈنز، ان کے کھیت وغیرہ۔ انہوں نے دیکھا کہ علی کا ایک ماننے والا، ایک شیعہ علی، اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ، بچے کی ایج 6 مہینے یا 8 مہینے ہوگی، وہ ٹریول کر رہا ہے، وہ بھی یہاں سے گزر رہا۔ چونکہ خوارج معاذ اللہ مولا کو بھی اسلام سے باہر سمجھتے تھے اور مولا کے ماننے والوں کو بھی، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ علی بھی معاذ اللہ واجب القتل ہے اور جو علی کو مانے وہ بھی واجب القتل ہے۔ اب جب علی کا شیعہ نظر آیا اور یہ پورا ایک لشکر ہے تو ایک مرتبہ ٹوٹ پڑے اس پر، علی کے اس ماننے والے کی گردن کو بھی جدا کیا، اس کی بیوی کو بھی شہید کیا اور اس کے 6 یا 8 مہینے کے بچے کو بھی شہید کر کے اس کا بھی سر کاٹ لیا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ بھوک اور پیاس بڑھ چکی تھی، یہ مڑتے ہیں، قریب میں ایک عیسائی کا باغ تھا، وہاں پہنچتے ہیں، دروازے پہ نوک کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا اور ڈرا جا رہا، سہما جا رہا، کتنا ظالم و خونخوار لشکر جس نے 6 مہینے کے بچے کا بھی خیال نہیں کیا اور اس طرح سے اسے بے دردی سے شہید کیا۔ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری طرف آ جائے، ان کے پاس تلواریں، یہ پوری ایک آرمی ہے، ہمیں تو قتل کر دیں گے۔ ڈرتے ڈرتے دروازے تک آیا، کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمیں تھوڑا پانی پینا ہے اور کچھ فروٹس تمہارے یہاں سے لینا۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے، ارے تم میری پرمیشن مانگ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور بغیر پرمیشن کے ایک کافر کے مال کو بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تم کافر صحیح مگر چونکہ ذمہ کافر ہو اس لیے تمہارے یہاں کا پانی کا ایک قطرہ ہم پر حرام ہے جب تک کہ تم پرمیشن نہیں دو گے۔ تمہارے یہاں باغ میں سے ایک پھل کا اٹھانا حرام ہے جب تک کہ تم مجھے پرمیشن نہ دو گے۔ حیران ہو گیا وہ کافر کہ میں عیسائی کھلا ہوا کافر اسلام کو نہیں مانتا، میرے یہاں کے پانی کے ایک ڈراپ کا اتنا احترام، میرے یہاں کے ایک فروٹ کا اتنا احترام، اور یہ تمہارے سامنے جو چھوٹا سا بچہ تھا یہ ایک مسلمان مرد تھا، یہ ایک مسلمان عورت تھی، تم نے اتنی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا۔ کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ ان لوگوں کا قتل کرنا واجب تھا، بچہ تھا تو بہرحال علی کے ماننے والے کا، آگے بڑھ کر یہ بھی کافر ہو جاتا، اس لیے ہم پر واجب تھا کہ اسے قتل کریں، مگر قتل کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم شریعت کے اگینسٹ ہو جائیں، نہیں، ہمیں تمہارے یہاں کے ڈراپ آف واٹر کا احترام کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اتنے مقدس لوگ، اتنے پرہیزگار لوگ پانی کے قطرے کا، چاول کے ایک دانے کا احترام کرنے والے کہ عیسائی اور یہودی پر بھی ظلم نہ ہونے پائے، مگر علی کو اور علی کے ماننے والوں کو نہ صرف یہ کہ کافر سمجھتے ہیں بلکہ قتل کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو ان کے اس دھوکے نے، ان کے اس تقوی نے بہت سے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا کہ جو اتنے پرہیزگار ہوں، جو اتنے نیک لوگ ہوں، یہ تو کبھی کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی واجب القتل ہیں تو ہوں گے، یہ نمازی بھلا کیسے جھوٹ بولے گا، یہ روزے دار بھلا کیسے جھوٹ بولے گا۔ اس کے بعد ہی مولا کائنات کا خطبہ بھی آ گیا کہ خوارج کے تقوی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ پھر میرے مولا نے ایک جملہ کہا جو میں نے شروع میں جابر کی روایت پڑھی، مولا کا یہ جملہ سنے
دونوں کو ملا کے کچھ آج کی مثالیں دینا ہے۔ میرا مولا فرماتا کہ خوارج جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، کلمۃ حق یراد بہا الباطل، ان کا کلمہ بالکل حق ہے، ان کی زبان سے جو نکل رہا ہے بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں، مگر یراد بہا الباطل، حق کے کلمے کو استعمال تو کر رہے ہیں مگر ان کا ارادہ باطل ہے، ان کی نیت باطل ہے، بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، مسئلہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، مگر اس کے ذریعے سے غلط بات کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ شریعت کو مس یوز کیا جاتا، انسان کو اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا، مگر اس کے لیے وہ کس کو استعمال کرتا ہے؟ شریعت کو استعمال کرتا۔ ایسا انسان اسلام کے لیے زیادہ بڑا خطرہ۔ ایسا انسان اسلام کے لیے زیادہ بڑا خطرہ۔ ایک تو وہ آدمی کہ جسے کوئی خلاف اسلام کام کرنا اور وہ شریعت وغیرہ کو اٹھا کے پھینک دیتا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے اور میں جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں گا، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن ایک مسئلہ یہ کہ انسان کو شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، مذہب کے خلاف کوئی کام کرنا ہے مگر وہ استعمال کر رہا ہے شریعت کو، مس یوز کیا جا رہا ہے شریعت کو، اپنے مقاصد کے لیے نام شریعت کا لیا جا رہا۔ کیونکہ میرے پاس آج کی مجلس کے لیے فقط 4 یا 5 منٹ بچتے ہیں، اس لیے میں اور ڈیٹیل میں گئے بغیر ایک واقعہ اور تاریخ اسلام سے سنا دوں۔ اب دیکھیے، ایک مسجد کا بنانا، مسجد اللہ کا گھر، ایک مسجد کا بنانا، من بنا مسجدن بن اللہ بیتن فی الجنہ، جو انسان ایک مسجد کو بناتا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر کو بناتا۔ اسلام میں انتہائی ثواب ہے مسجد کو بنانا۔ انسان پوری مسجد بنائے یا انسان مسجد پوری نہ بنا سکے تو اس میں بہرحال پارٹیسپیٹ کرے، اس کا شیئر ہو جائے۔ یہاں تک معصوم کی روایت ہے کہ اگر تم کہیں سفر پہ جا رہے اور وہاں پہ تمہیں وہ زمین مل جائے کہ جس کے استعمال کا تمہیں حق ہے، وہ جو جنگل اور بیابان میں زمین ہوتی، اسلام میں ایک پورا تفصیلی مسئلہ ہے احیاء المواد، اس زمین کو استعمال کرنے کا ایک خاص طریقے سے مومن کو حق ہے۔ تو کہا گیا وہیں پہ جاؤ، 4 پتھر لگاؤ ایک پیس آف لینڈ میں، مسجد کی نیت کرو، مسجد کا صیغہ جاری کرو، نماز پڑھو، یہ تمہارے نامہ اعمال میں مسجد لکھی جائے گی۔ بے انتہا ثواب ہے مسجد کے بنانے کا۔ اسلام کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے مسجد کی تعمیر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہی تعمیر مسجد جب نیت بدل جاتی ہے، جب اس مسجد کو مس یوز کیا جاتا، مسجد کا مقصد اللہ نہیں ہوتا ہے بلکہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا، تو آپ کے سامنے مسجد زرار کا واقعہ آتا کہ وہ مسجد جو مدینے کے منافقین نے فقط اس لیے بنائی تھی کہ مدینے کے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اللہ کا رسول غزوہ تبوک سے واپس آ کر جو پہلا آرڈر دیتا وہ یہی کہ مسجد کو ڈیمولش کر دیا جائے، اس مسجد کو توڑ دیا جائے۔ مسجد کا بنانا کتنا اہم مسئلہ، کتنا اہم مسئلہ، اور پھر مسجد کا گرا دینا، مسجد کو منہدم کر دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے تمام مسلمان جانتے ہیں۔ مگر ایک ایسی مسجد کہ جس کو اسلام کے لیے نہیں بنایا جا رہا، شریعت کے لیے نہیں بنایا جا رہا، اللہ کے لیے نہیں بنایا جا رہا، اسے فقط اور فقط مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنایا جا رہا۔ حکم رسول، اللہ کا وہ رسول جو دنیا میں ہر جگہ مسجدیں بنانے کے لیے آیا، جو نام خدا کو پھیلانے کے لیے آیا، مسجد کو اپنے آرڈر سے ڈیمولش کروا رہا اور بتا رہا کہ بہتر سے بہتر عبادت ہو، عمدہ سے عمدہ چیز ہو، لیکن اگر مقصد مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہو، یا مقصد شریعت کو مس یوز کرنا ہو، یا مقصد اپنے کسی ذاتی عمل کو چھپانا ہو، تو یہ اس وقت کلمۃ حق یراد بہا الباطل کی تفسیر بن جاتا ہے کہ کلمہ حق ہوتا ہے، مسئلہ حق ہوتا ہے، مگر اس سے ارادہ باطل کا کیا جاتا۔ میں ایک بہت ہی چھوٹی مثال دے کر میں نے محسوس کیا کہ اپنے ٹاپک کو آج میں کمپلیٹ نہیں کر پایا، لیکن انشاءاللہ یہ چیز پرسوں مکمل ہو جائے گی۔ یہ اعلان تو آپ سن ہی لیں گے کہ کل چونکہ اعمال طویل ہوتے ہیں اس لیے اس عزا خانے میں کل مجلس نہیں ہوگی، البتہ وہ جو حسینیہ زہرا کی مجلس ہے وہ ایز اٹ از ہوگی، لیکن یہاں کی مجلس کل نہیں ہوگی، تو پرسوں یہ چیز مکمل ہوگی۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ اسلام میں مومن کے دل کو خوش کرنا، ادخال السرور فی قلب المومن، کتنی بڑی عبادت، کتنا ثواب ہے اس کا، ایک مومن کے دل کو خوش کرنا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس ایک مسئلے کو مس یوز کرتا
ہمارا قرضہ، ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے واپس کرنا، یا یہ کہ مثلا ایک ادارہ ہم اس کے اندر شامل ہوئے اور ہم نے ایک ایگریمنٹ کے تحت، معاہدے کے تحت یہ طے کیا ہے کہ ہم اتنا پیمنٹ کریں گے، ہم قرضہ واپس کرنے کو تیار نہیں، ہم اپنے پرومس کو پورا کرنے کو تیار نہیں، اب ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی، یا یہ کہ ہمارے نام کا اعلان کیا جا رہا بطور مثال، ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اسلام میں تو قلب مومن میں خوشی داخل کرنے کا یا مومن کو خوش کرنے کا اتنا ثواب، آپ ایک مومن کی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ ایک مومن کی توہین کر رہے ہیں، یہ وہی چیز ہوئی، یہ بات بالکل صحیح ہے، کلمۃ حق، حق کا کلمہ، لیکن یراد بہل باطل، اس کو باطل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی اپنی زبان سے حق بات نکال رہا ہے وہ ہمیشہ حق ہی بات ہو، تو اس ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات ایسی باتیں کہی جاتی جو ہماری عقل فوراً قبول کر لیتی، ہمیں وہ اکارڈنگ تو شریعہ بھی لگتی ہے، لیکن اگر بتانے والے کی نیت خلوص نہ ہو، شریعت نہ ہو، اللہ کا دین نہ ہو، تو وہی چیز حرام اور گناہ بن جاتی ہے۔ اس کی ایک بہت ہی بہترین مثال مجھے جو کل میں نے گفتگو کی تھی، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو ناگوار بھی گزری، مگر اسی ریفرنس سے مجھے ایک بات کہنا تھی۔ آج تو اتنا ٹائم نہیں رہا کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور میرے سامنے جو سب سے بڑا خطرہ وہ یہ موضوع چونکہ بڑا سینسیٹیو ہے، اس لیے اگر میں نے جلدی انکمپلیٹ اس کو بیان کیا تو شاید مس انڈرسٹینڈنگ اور بڑھ جائے، غلط فہمیاں اور بڑھ جائیں، تو میرے اس موضوع کو یہاں تک ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت کے مسائل برحق، ان کی پابندی واجب، شریعت کی خاطر جان قربان کرنا ضروری، مگر کبھی کبھار حق کی بات کو باطل کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا یا باطل کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا، یہ فرق بھی ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ ان قریب آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور میں ضمناً ایک بات کہتا چلوں کہ مثلا اسلام کے اندر اپنے دشمن کو معاف کر دینا بڑی تاکید ہے، بہت فضیلت ہے، بے انتہا ثواب بتایا گیا۔ حاکم شام صفین کے میدان جلدی آتا ہے، فرات کے دریا پہ قبضہ کر لیتا۔ علی کا لشکر جب آتا ہے تو پتا چلا کہ فرات کا دریا تو آلریڈی حاکم شام کے لشکر کے ہاتھ میں ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، مگر حاکم شام نے ایک آرڈر جاری کیا، وہ کربلا میں تو پانی بند ہوا، وہ تو مصائب کا پیک تھا، مگر اس سے پہلے لشکر علی پر بھی پانی بند کیا گیا اور کہا کہ ہرگز نہیں، علی کے لشکر کو فرات سے پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ یہی نہر فرات کی دریائے فرات تو بہت دور سے بہتا ہوا آتا، صفین کا میدان منع کر دیا گیا، جو اس وقت شام کے اندر ہے، منع کیا گیا کہ پانی نہیں ملے گا۔ پھر جنگ جب شروع ہوئی تو علی کے لشکر نے آگے بڑھ کر فرات پہ قبضہ کر لیا، حاکم شام کا لشکر پیچھے ہٹ گئے۔ اب علی کے بعد سپاہیوں نے کہا کہ مولا ہم اپنی طرف سے پہل تو نہیں کر رہے، مگر ہمیں یہ اجازت تو ہے کہ جس طرح دشمن نے ہم پر پانی بند کیا ہم بھی دشمن کے اوپر پانی بند کر دیں۔ مولا نے کہا ہرگز نہیں، وہ ان کا طریقہ تھا، مگر ہم اہل بیت رحمت ہیں، ہم بخشش ہیں، ہم یہ برداشت کر ہی نہیں سکتے، ہمارا دشمن صحیح، اور ایسا دشمن کہ جو پہلے ایک عمل کر چکا مگر پھر بھی عکس عمل یا ریئیکشن ہمارے یہاں نہیں، یہ دریا اوپن ہے، جس کا دل چاہے آ کے اس سے پانی لے کے چلا جائے۔ ابن ملجم کے بارے میں آپ نے سنا کہ رسیاں اگر ٹائٹ ہیں تو مولا ڈھیلی کروا رہے ہیں، اگر وہ بھوکا اور پیاسا تو جو غذا اپنے لیے آ رہی ہے وہی اس کے لیے بھیجوائی جا رہی، لیکن اس مسئلے کو اتنا بڑھانا کہ جس سے ظالموں کو ایک انکریجمنٹ مل جائے، ظالم یہ سمجھے کہ یہ لوگ تو معاذاللہ ہیں بے وقوف، ان کو دباتے چلے جاؤ، جب اپنا ٹائم آئے تو معافی مانگ کے دوبارہ ایک چانس حاصل کر لو۔ آج بھی ہمارے یہاں یہ تھنکنگ پائی جاتی، چنانچہ جب ظالموں کو قتل کیا جاتا تو ہمارے عوام غیر نہیں، دشمن نہیں، منافق نہیں، مومنین پکار اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے قتل و غارت گری کی کیا ضرورت ہے؟ رحمت للعالمین نے تو مکے کی فتح کے بعد ہزاروں لوگوں کو معاف کر دیا تھا، یہ تو سیرت رسول ہے۔ اگر کوئی قاتل تھا بھی، اگر پہلے کوئی ظالم تھا بھی، اگر پہلے کوئی فوج کا جرنیل گناہ کرتا بھی تھا تو اب تو وہ بات ختم ہو گئی ہے، مزہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ان کو معاف کر دیا جائے۔ صاحبان ایمان، اور مثال کیا دیتے ہیں؟ ابن ملجم کی مثال دی جاتی، مثال کیا دیتے ہیں؟ سیرت اہل بیت سے مثال دی جاتی، یا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی
پہلے کبھی کسی نے اٹیک کیا تھا لیکن آج تو معافی مانگ رہا ہے، آج تو جنگ کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، آج تو پیس اور صلح کی بات ہو رہی ہے، کیوں نہیں مانا جا رہا ہے؟ کیوں اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے؟ صفین کے میدان میں علی پر بھی یہی اعتراض ہو رہا تھا، علی پکار کے کہہ رہے تھے کہ دشمن کے فراڈ میں نہ آنا، وہ اس وقت قرآن کو بلند کر کے فقط ٹائم گین کرنا چاہتا ہے، اسے ایک مہلت چاہیے، اسے ایک پیریڈ چاہیے پریپریشن کے لیے، مگر علی کا لشکر دشمن کے دھوکے میں آ گیا، اس لیے کہ سارے محبان اہل بیت نہیں تھے، مگر تعجب یہ ہوتا کہ وہ ہسٹری پڑھنے والے مومن آج بالکل اسی دھوکے میں آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پیس یا صلح تو ہمیشہ اچھی چیز ہوتی ہے، آخر کیوں نہیں مانا جا رہا ہے؟ کیوں تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے؟ معافی کلمۃ حق یراد بہل باطل بہت اچھی چیز ہے، لیکن کبھی کبھار یہی چیز باطل بن جاتی ہے۔ صلح پیس اور جنگ کا خاتمہ بہت اچھی چیز ہے، مگر کبھی یہی کلمہ حق باطل کی نمائندگی کرنے لگتا ہے، جیسا ہمارے سامنے آیا کہ ابن ملجم کو وہ تمام رائٹس دیے گئے جو ملنا چاہیے تھے، مگر میرے مولا نے دیکھا کہ اگر اس طرح قاتلوں کو چھوٹ دے دی جائے، قاتلوں کو معاف کر دیا جائے تو سوسائٹی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ چنانچہ آخری وصیت نامے میں یہ جملے ہیں کہ حسن بیٹا اگر میں زندہ رہا تو ٹھیک ہے، میں جانوں ابن ملجم جانے، لیکن اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو ابن ملجم پر تم بھی ایک ضربت لگانا۔ دیکھیے علی جیسا امام جس سے بڑا معاف کرنے والا اس پیریڈ میں کون تھا، مگر نہیں، ایک سوسائٹی کے نظام کو بھی دیکھنا ہے۔ ایسی معافی کہ جس کے نتیجے میں گناہگار یا ظالم کو شریعت کو مس یوز کرنے کا موقع ملے گا، ریلیجن سے کھیلنے کا موقع ملے گا، مظلوم پر آج اس کو معافی مل گئی، کل مزید اسٹرانگ ہو کے آئے گا اور مظلوموں پر اور ظلم ہوتا چلا جائے گا۔ نہج البلاغہ میں کہا بھی حسن بیٹا دیکھو اگر کوئی گناہگار اور خطاکار اور ظالم پشیمان ہو کر معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا، مگر جو نااہل ہے، جو نااہل ہے، جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اور دبا لے گا۔ اسی لیے حسن کو حکم دیا گیا کہ ابن ملجم کو تلوار کا ایک وار ضرور لگانا، تاکہ پتہ چلے کہ جو اسلام کی پنشمنٹ ہے، جو معاشرے کو بچانے کے لیے قانون بنائے گئے ہیں، وہ یقیناً رحمت اپنی جگہ پر مگر حدود اسلامی اپنے مقام پر۔ اور آج 21 رمضان کا جو دن گزرا چند گھنٹے پہلے، تو اس ایک دن میں دو ہمارے سامنے موتیں ہوتی ہیں، ایک علی کی شہادت اور اسی 21 رمضان کو ابن ملجم کو بھی قتل کیا جا رہا۔ شیخ عباس قمی منتہی الاعمال میں تحریر فرماتے ہیں کہ عوام میں غلط مشہور ہو گیا کہ ابن ملجم 27 رمضان کو مارا گیا، نہیں، جب میرا مولا حسن صبح کے وقت نجف سے مولا کو دفن کر کے واپس کوفے میں آئے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد بلایا ابن ملجم کو، ڈیٹیل میں بعد کی مجلس میں بتاؤں گا، اور وہی تلوار کا ایک وار جس طرح اس نے مولا پہ کیا تھا۔ یہ ہے اسلام کہ بہرحال معاف کرنا بھی ہے لیکن کہیں پہ سزا بھی دینا، ہر جگہ پہ ایک اصول نہیں چلے گا، اور یہ چیز ایک مرجع یا ایک مجتہد ہی اس کا خیال کر سکتا۔ اس سے جو میں آپ کو میسج دینے والا تھا وہ انشاءاللہ پرسوں آئے گا، اس لیے کہ کل رات کی مجلس مجھ سے اب تک کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ باتوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، تو پرسوں انشاءاللہ میں اس کو کلیئر کرتے ہوئے اپنے اس ٹاپک پہ آ جاؤں گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو ابن ملجم بھی اسی 21 رمضان کو واصل جہنم ہوا، اور پھر اس کا برزخی عذاب روایتوں میں موجود ہے۔ یہ 21 رمضان تھی جس 21 رمضان نے سورج کے ڈوبنے سے پہلے یہ منظر بھی دیکھا کہ ابن ملجم واصل جہنم ہو رہا، اور سورج نے اپنے نکلنے سے پہلے یہ منظر بھی دیکھا کہ میرا مولا 63 سال کی وہ زندگی گزار کر کہ جس کا اسٹارٹ خانہ خدا میں ہوا تھا اور جس کا اینڈ مسجد کوفہ میں اور علی کے گھر میں ہوا تھا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور کس انداز سے میرے مولا کے جنازے کو اٹھایا گیا یہ کل آپ نے سن لیا، کس انداز سے حسنین نے اپنے باپ کی میت کو نجف اشرف میں لے جا کے دفن کیا یہ آج شام کو آپ نے سنا۔ اور پھر جب میرا مولا حسن واپس آیا تو بابا کی وصیت کے مطابق ایک خالی تابوت کو عوام کے اندر لایا گیا، لوگ سمجھے کہ یہ مولا علی کا جنازہ، اور اونٹ پر باندھ کر اسے مدینے کی جانب بھیجا گیا۔ اس کی مصلحتیں بھی آپ سنتے ہیں کہ علی کے دشمن کتنے زیادہ تھے، وہ موقع کے انتظار میں تھے کہ اگر میرے مولا کی قبر کا پتہ چل جائے تو علی کی قبر کو کھول کے علی کی میت کو نکالا جائے اور بے حرمتی کی جائے۔ بس ایک جملہ میں یاد دلا دوں اور مصائب کی آخر میں پہنچ جاؤں، وہ دشمن جو علی کے موقع پہ کامیاب نہ ہو سکے مگر میدان کربلا میں ضرور کامیاب ہو گئے تھے، وہ بغضاً بے ابیک
بغضن بے ابی کہ اصل دشمنی علی سے تھی. علی کی میت تو محفوظ رہی مگر امام حسین کا لاشا پامال ہوا. حسن کے لاشے کو 70 تھی اور حسین کے لاشے کو گھوڑوں تلے اس امتحان سے گزرنا پڑا جس کا بنیادی سبب یہی دشمنی تھی کہ جو علی کے ساتھ تھی. اور بس ایک جملہ میں شہزادی زینب سے کہنا چاہتا ہوں, ایک جملہ میں شہزادی کلثوم سے کہنا چاہتا ہوں, شہزادیوں ہم آپ کے غلام, آپ کے بابا کے ماننے والے آپ کی یتیمی کو دیکھ رہے ہیں. شہزادیوں جب آج کی رات آئی ہوگی, جب اندھیرا چھایا ہوگا تو آپ کو اپنا بابا بار بار یاد آ رہا ہوگا. ایک عام بیٹی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے, ہائے میرا بابا کل رات بستر پہ لیٹا تھا, یہ بابا کا لباس ہے, یہ بابا کا کمرہ ہے, یہ بابا کا مصلی ہے, یہ بابا کے خورد و نوش کی اشیاء ہیں. ایک ایک چیز بیٹیوں کے سامنے آتی ہے, باپ یاد آتا ہے. مگر شہزادیوں یہ یتیمی کی رات جیسی بھی ہے یقیناً بڑی سخت ہے, مگر آپ کو ایک اطمینان تو ہے کہ ہم نے بابا کی آخری خدمت تو کر لی, دم آخر تک سرہانے تو رہے, بابا کی زیارت تو کر لی. مگر اس یتیمہ کو بھی یاد کریں جو مدینے میں قبر رسول پر دیا جلائے بیٹھی ہے. میرا بابا کربلا کی جانب گیا ہے, صغرا کو کوئی اطلاع دینے والا نہیں. صغرا تیرے بابا پہ کیا گزر رہی ہے, بہت بے چین, بہت پریشان, صبح سے شام تک اسی راستے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے جہاں صغرا کا بابا گیا تھا. واپس آتی ہے, قبر رسول پہ آ کے فریاد کرتی ہے, اور پھر گھر میں آ کے ساری رات روتے ہوئے گزارتی ہے. زینب کی یتیمی بڑا امتحان ہے مگر بابا کی خدمت کی. صغرا نے تو بابا کو اس حالت میں دیکھا کہ تاریخ بتاتی ہے عاشور کی سپہر آ چکی تھی. ام سلمہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں, خواب میں دیکھا اللہ کا رسول اس حالت میں آیا کہ سر پہ امامہ نہیں ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, گریبان چاک ہے. گھبرا کے پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں, جب میں چلا تھا تو میرے حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا. گھبرا کے ام سلمہ اٹھ بیٹھی, اس الماری میں گئیں جہاں پہ خاک کربلا رسول کی امانت رکھی تھی. ہائے ام سلمہ یہ منظر دیکھ کے تڑپ اٹھی کہ مٹی نہ رہی, تازہ خون جوش مار رہا ہے. مگر اس سے پہلے کہ حسین کا ماتم کریں صغرا کی آواز آئی, نانی ام سلمہ اتنا بتا دیجئے میرے بابا پہ کیا گزر رہی ہے. ام سلمہ نے دیکھا صغرا روتے ہوئے آ رہی ہیں, نانی ابھی میں سوئی تھی, میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا, بابا سر سے پیر تک تیروں سے زخمی تھے, اور نانی بابا کے ہاتھ پہ میرا بھیا علی اصغر بھی تھا. نانی میرا بابا تو خیریت سے ہے. ام سلمہ اس شیشی کو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں مگر صغرا کی نگاہ پڑ گئی, بے اختیار کہا نانی ہائے میں یتیم ہو گئی, ہائے میرا بابا مارا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا شہزادی زینب و ام کلثوم کی یتیمی کی اس پہلی شب کا واسطہ, پروردگارا مولائے کائنات کی اس غمزدہ گھرانے کا واسطہ, صاحبان ایمان کو اور علی کے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت کی جملہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما. پروردگارا میرے مولا کے اس جنازے کا واسطہ جسے جبرائیل و میکائیل اٹھا کے لے جا رہے تھے, علی کے تمام ماننے والوں کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارا ہمیں اس قابل بنا کہ دنیا اور آخرت میں ہمارا شمار شیعان علی میں ہو سکے. پروردگارا علی کی طرح سے ہمیں بھی اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خاطر گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا علی کی سیرت پہ عمل کرنے والے تمام زندگی میرا مولا جس جہاد میں مصروف رہا, علی کی سیرت پر عمل کرنے والے مجاہدین اسلام جہاں جہاں مصروف جہاد ہیں ان افواج اسلامی کو کامیاب و کامران فرما. اور پروردگارا ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے علی ہی کے بیٹے اور اپنی آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.